آج سارا کا سارا شو ہوا ہے اسلام آباد میں. اپنے اینالسٹ سے اس سے متعلق ہم نے پوچھنا ہے کہ ٹیسٹ پریکٹس تھی یا نیٹ پریکٹس تھی مین شو سے پہلے پی ڈی ایم کے, کیا یہ متاثر کر پائی؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. وجوہات بھی بتائیں گے کہ کس بیس پر جج کریں. پینل پر آج ہمیں جوائن کریں حسن نثار صاحب, مظہر عباس صاحب, منیف فاروق صاحب, ارشاد بھٹی صاحب اور بے نظیر شاہ صاحبہ بھی جوائن کیے ہوئے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, آپ دارالحکومت پہ بیٹھے ہیں, آپ کے آس پاس یہ ساری ایکٹیویٹی آج کی ہوئی. سب سے پہلے تو آپ بتائیں کیا دیکھا آپ نے آج اور کیا وہ آپ کو متاثر کر پایا؟ نہیں میڈم شیخ, کیسٹیں پھنسی ہوئی ہیں, وہی تقریریں, وہی باتیں, نہ کچھ لین, نہ کوئی حاصل, نہ کوئی وصول. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن ہونے کے بعد پہلا جلسہ جو تھا مولانا صاحب کی خواہش پر یہ اسی الیکشن کمیشن کے سامنے ہوا تھا, اور جس میں 700-800 لوگ آئے ہوئے تھے, 1000 لوگ تھے میرے خیال سے, جس میں شہباز شریف صاحب بھی نہیں پہنچ پائے تھے, جس میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب بھی نہیں تھے. اور آج بھی شہباز شریف تو چلو جیل میں ہیں, اور لیکن بلاول بھٹو آج بھی موجود نہیں تھے. پیپلز پارٹی آج بھی اس میں ڈسٹنس کر رہی تھی, نمبر 1. نمبر 2, اس پورے 2.5 سالوں میں یہ دوسرے مظاہرہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے. اس پی ڈی ایم کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے الیکشن اگلا فول پروف کرنے کے لیے کہ الیکشن بہتر ہو جائے. اگر کل الیکشن ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے گا ان میں ایک پھر دھڑا رو رہا ہوگا اور دوسرا دھڑا کہہ رہا ہوگا کہ نقلی ہو گئے, جعلی ہو گئے, لٹے گئے, مارے گئے, اجڑ گئے. تو کچھ نہیں کیا. نمبر 3, مولانا صاحب اور مریم نواز وہی جھوٹ پہ جھوٹ کے عمران خان اسرائیلی ایجنٹ ہے تو فلانا ہے یہودی ایجنٹ ہے, تو وہ آ گئے تو وہ کر گئے تو وہ لٹ گئے. وہ بھی البتہ مولانا صاحب کا لب و لہجہ بہتر تھا, تھوڑا سا بدلا تھا, تو وہ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ اگر کوئی حکومت بونگی نہ مار دے, کوئی بڑا سکینڈل یا بحران نہ آ جائے, کوئی انہونی نہ ہو جائے, پی ڈی ایم کا جو انقلابی غبارہ ہے وہ تو لیک ہو گیا ہے. پی ڈی ایم کا جوش و جذبہ سرد پڑ گیا ہے. پی ڈی ایم کی جوانیاں, تلانیاں, طغیانیاں تھم چکی ہیں اب, اور پی ڈی ایم میں کے اندر نہ اعتبار رہا ہے نہ بھروسہ رہا ہے. پی ڈی ایم اب مجبوری کا نام شکریہ ہے میڈم شیخ. اب دن بدن پی ڈی ایم اختلاف بلکہ مزید اختلافات کی طرف بڑھے گا. بلا شبہ ریلیاں ہوں گی, جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, زبانیں بھی سخت ہوں گی. ہو سکتا ہے پی ڈی ایم سے کوئی نہ نکلے بھی نہ, سارے اکٹھے رہیں کیونکہ سب کی سروائیول ہے اور سارے اوپر سے دھمکیاں دیتے ہیں, اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. مگر اب وہ وقت گزر گیا جب پی ڈی ایم نے متاثر کرنا تھا یا کسی ریلی نے متاثر کرنا. پی ڈی ایم کا سورج اب سوا نیزے پر نہیں ہے. پی ڈی ایم عملی طور پر کچھ یہ بات میڈم شیخ ذرا سن لیجئے گا, آخری بات ہے, ذرا غور سے سنیے گا کہ سب کچھ ہوگا مگر عملی طور پر پی ڈی ایم کچھ نہیں کر سکے گا اگر حکومت نے عقل مندی سے کوئی کام کیا. لہٰذا ہن جاگ دے رہنا, پی ڈی ایم تے نہ رہنا. اچھا یہ تو بتا دینا, آج تو نام لے کر, جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے وہی روایتی باتیں کی, لیکن نام لے کر مریم نواز نے الزام لگائے فارن فنڈنگ کے. اگر کیس کا فیصلہ ہوا اور اس میں ایسی کوئی بات سامنے آ گئی تو پھر میڈم شیخ یہ بھی ایک ٹرک کی بتی ہے. اگر مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر دیتا, پہلے تو بات یہ ہے کہ مولانا کی پارٹی سمیت مولانا کی پارٹی خود بڑی سیریس ہے اس حوالے سے فارن فنڈنگ میں. پیپلز پارٹی بھی ہے, نون بھی ہے, تحریک انصاف بھی ہے, چاروں بڑی سیریس پرابلمز میں ہیں. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ, اس کے بعد سپریم کورٹ, اور یہ 10-15 سال گئے ہی نہیں کہیں. تو اس لیے اس پر فوکس نہ کریں, یہ ٹرک کی بتی ہے. دیکھیں وہ تو عدالتی فیصلہ ہے, نا سیاسی محاذ پر کیا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میڈم شیخ یہ اب چاروں کو سنا ہے کلب کر رہے ہیں, چاروں پارٹیوں کا جو الیکشن کمیشن ہے سنا ہے میں نے کہ وہ کلب کر رہا ہے, ساروں کو ایک جیسا سن رہا ہے. تو چاروں پرابلمز میں ہیں, ہل چل ہوگی, نیچے اوپر ہوگا, حصص مارکیٹ کے بھاؤ بڑھیں گے, کم ہوں گے, مگر ہوگا کچھ بھی نہیں. اچھا